السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں جیلو زندگی۔ میرا نام ہے مبشر مغل اور آج کے اس پروگرام کا جو موضوع ہے وہ ہے تنہائی یعنی لونلینس، یا اگر آپ اس ٹاپک کو یوں کہہ لیں کہ فیئر آف لونلینس، تو یہ بالکل بھی غلط نہیں ہوگا، چونکہ اکثر ہم تنہا ہوتے نہیں ہیں لیکن تنہائی ہمیں محسوس ہوتی ہے۔ بیسیکلی یہ فیلنگز ہی ہیں، لیکن ہم لوگوں کے بیچ ہوتے ہیں پھر بھی تنہا ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی ہمیں خوف رہتا ہے، ڈر رہتا ہے کہ ہم تنہا ہو جائیں گے، اور اگر تنہا ہو گئے تو ہمارے ساتھ کیا بیتے گی۔ یہ ساری ڈسکشن انشاءاللہ تعالی آج کے اس پروگرام میں ہوگی، میرے ساتھ آپ نے اینڈ تک جڑے رہنا ہے۔ تو تنہائی بیسیکلی کیا ہے جی؟ تنہائی اکیلے پن کو کہتے ہیں، اور کبھی کبھی تو یہ فیلنگز ہیں اور یہ ایسی کمپلیکیشنز ہوتی ہیں بندے کو سمجھ نہیں آتی۔ میں نے تنہائی کو 3 کیٹیگریز میں تقسیم کیا ہے۔ تینوں کیٹیگریز کو الگ الگ آپ کو سمجھاؤں گا اور اس کے بعد آپ کو سلوشن بتاؤں گا کہ آپ اس سے دور کیسے ہو سکتے ہیں۔ یعنی اگر آپ تنہا ہو چکے ہیں یا یہ تنہائی والا مرض آپ کو لگ چکا ہے تو اس سے نجات کیسے پائی جاتی ہے، اس سے نجات آپ کیسے پا سکتے ہیں، اس کے اوپر بھی گفتگو ہوگی۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں یہ کون سی 3 کیٹیگریز ہیں جو میں نے بنائی ہیں۔ اچھا، پہلی جو 2 کیٹیگریز ہیں یہ ایسی ہیں جو آپ کے لیے بہت اچھی ہیں، اور فرسٹ کیٹیگری میں نے بنائی ہے سچویشنل لونلینس، یا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کنڈیشنل۔ کبھی کبھی حالات کی وجہ سے اور سچویشن کے حساب سے آپ کو دنیا والوں کو چھوڑنا پڑتا ہے، اپنے گھر والوں کو چھوڑنا پڑتا ہے، اپنے پیرنٹس کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ مثلا آپ پڑھنے کے لیے جاتے ہو کسی کالج کے اندر، تو وہ کالج اگر دور ہے کسی شہر میں اور آپ کسی گاؤں میں رہتے ہو، یا آپ کسی چھوٹے شہر میں ہو اور بڑے شہر میں آپ کو ہجرت کر کے جانا ہو، تو یقیناً وہاں پہ آپ ہاسٹل کے اندر رہیں گے۔ جب ہاسٹل کے اندر رہیں گے تو ہاسٹل میں آپ کو ڈیفینیٹلی جب رہنا ہے تو اپنے ماں باپ کو چھوڑنا پڑے گا، اپنے بہن بھائیوں کو، اور سب سے بڑی بات وہ سیف زون، وہ گھر جہاں پہ آپ اپنے آپ کو سیٹسفائیڈ فیل کرتے تھے، تو آپ اکیلے رہ جاتے ہو، وہاں پہ تنہا ہوتے ہو، وہاں پہ نئے دوست بنانے میں بہت وقت لگتا ہے۔ لیکن وہ جو اکیلا پن ہوتا ہے، جو تنہائی ہوتی ہے، جو گھر سے اپنوں سے بندہ دور ہوتا ہے، وہ ضرور فیل ہوتا ہے۔ ایک تو اس طرح کی تنہائی ہوگی۔ اب اسی قسم میں اور بہت ساری چیزیں آ سکتی ہیں۔ مثلا آپ جاب کے لیے باہر جاتے ہو، آپ کہیں جناب آگے بڑھنے کے لیے، کہیں ادھر ادھر جانے کے لیے۔ اب یہ کس لحاظ سے اچھی ہے؟ اب دیکھیں، اگر آپ گھر والوں سے دور نہیں جاتے، اگر آپ آرمی میں لیٹس سپوز بھرتی ہو گئے ہو، آپ کو شوق ہے کمانڈو کورس کرنے کا، تو کئی سالوں تک ہو سکتا ہے آپ کا گھر والوں کے ساتھ کنٹیکٹ ہی نہ ہو۔ لیکن یہ بھی تو دیکھیں نا کہ آپ کا شوق پورا ہو جائے گا، اور جب آپ کا شوق پورا ہو گیا، آپ کمانڈو بن گئے، تو آپ کی پرسنالٹی کیسی ہوگی؟ آپ نے ایک کھلاڑی بننا ہے، گھر سے دور ہو، ٹریننگ لے رہے ہو، جب ٹریننگ کر رہے ہیں وہ تو مشکل وقت آپ تنہائی گزار رہے ہو۔ جب آپ اس قابل ہو جاؤ گے کہ آپ ایک اچھے پلیئر بن جاؤ اور دنیا آپ کو جانے، دنیا لیول پہ آپ کھیلو گے، یا ایک بڑا نام آپ کا بن جائے گا، تو پھر سارے لوگ، ساری دنیا، آپ کے گھر والے آپ کے ساتھ ہوں گے۔ اس کے بعد دوسری جو کیٹیگری میں نے بنائی ہے وہ بنائی ہے ڈیولپمنٹل، یعنی ترقی کرتے ہوئے انسان چونکہ آگے بڑھ رہا ہے نا، تو ترقی کرتے ہوئے انسان بہت آگے بڑھ جاتا ہے۔ کبھی کبھی اس کو گھر والوں کو واقعی میں چھوڑنا پڑتا ہے ترقی کے لیے۔ اب مثلا پڑھنا ہی ہے، بہت زیادہ پڑھنا ہے، اب بہت زیادہ پڑھنے کے لیے آپ کو تنہا چاہیے۔ آپ 24/7 گھر والوں کے پاس نہیں رہ سکتے، آپ ان سے الگ بیٹھیں گے، الگ بیٹھ کے تنہائی کے اندر سوچیں گے، کوئی کریٹو کام کریں گے، پڑھیں گے۔ چونکہ آپ بھیڑ میں ہوں گے تو بھیڑ میں تو آپ پڑھ نہیں سکتے، نہ آپ کو نئی آئیڈیاز آئیں گے، نہ نئے خیالات آئیں گے کہ آپ جناب کوئی ایکسٹرا آرڈنری کر سکو۔ اس کے لیے تنہائی تو چاہیے۔ سو یہ دونوں جو تنہائیاں ہیں، خواہ آپ نے آگے بڑھنے کے لیے اپنوں کو چھوڑا ہے، کچھ وقت کے لیے چھوڑا ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں چھوڑا، خواہ آپ کو مجبوری آن پڑی ہے، حالات کی وجہ سے آپ کو دور جانا پڑا ہے، تو کوئی بات نہیں۔ ایون ملک بھی کبھی کبھی چھوڑ کے جانا پڑتا ہے، تو کوئی بات نہیں، چونکہ یہ دونوں تنہائیاں اچھی ہیں۔ لیکن تیسری جو قسم ہے تنہائی کی، تیسری جو کیٹیگری میں نے بنائی ہے وہ ہے انٹرنل لونلینس، کہ آپ اندر سے تنہا ہو گئے ہو، اکیلے ہو گئے ہو۔ یہ سب سے خطرناک تنہائی ہے۔ یہ ایسی لونلینس ہے جو آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑتی، اور یہ اکثر تب ہوتا ہے جب ہم خوف زدہ ہوتے ہیں، جب ہمیں ڈر لگتا ہے۔ کبھی کبھی میں نے سٹارٹ میں کہا کہ ہم اپنوں میں ہوتے ہیں، لیکن ہمیں لگتا ہے کہ ہم تنہا ہیں، ہم اکیلے ہیں، ہمارا کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے۔ یقین کریں، جب بھی آپ ایسا فیل کرو گے تو آپ نے بھیڑ میں بھی ہونا ہے، تنہا ہو جانا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ ایک دم سے آپ کو کوئی بندہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے، بہت قریب ہوتے ہیں آپ اس کے، بہت قریب ہوتا ہے وہ آپ کے، لیکن ایک دم سے بیچ میں گیپ آ جاتا ہے، چھوڑنا پڑتا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟
آپ ایک دم سے تنہا ہو جائیں گے، کسی سے بات کرنے کا دل نہیں کرے گا، آپ کا دل ہی نہیں کرے گا کہ آپ جناب کھانا کھائیں، کچھ اور کریں. آپ کہیں گے کہ ایک دم سے میں تنہا رہوں، میں سگریٹ پیوں، شراب پیوں، یعنی ایسے کاموں پہ انسان لگ جاتا ہے، دنیا سے لا تعلق ہو جاتا ہے. اس مومنٹ میں یہ جو تنہائی ہے جس کو انٹرنل کہتے ہیں، انٹرنلی اندرونی طور پہ، یہ بڑی خطرناک ہے. اس میں کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ ہم چونکہ ڈرتے ہیں، کوئی ہمارے ساتھ ہوتا ہے تو ہم ڈرتے ہیں کہ اگر یہ بندہ چھوڑ گیا تو ہمارا کیا بنے گا. اب کبھی کبھی کچھ ایسے رشتے ہم نبھا رہے ہوتے ہیں جن کی ضرورت نہیں ہوتی، جو ہمیں مجبور کر رہے ہوتے ہیں، جن میں ہم اپنے ضمیر کو بھی گوا دیتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں تنہائی نہیں پسند ہے. یقین کریں اگر آپ کسی کو اس بیس پہ چھوڑ رہے ہیں نا کہ آپ کا ضمیر ملامت کر رہا ہے، آپ کی اور اس کی نیچر میچ نہیں کرتی، وہ ہمیشہ آپ کو نیچا دکھاتا ہے، یا کوئی جاب آپ اس قسم کی چھوڑ رہے ہیں، تو وہ بہت اچھی ہے، ایسی تنہائی بہتر ہے. چونکہ اگر آپ نے کوئی غلط کام کر دیا اور اس کے بعد بھی وہ بندہ آپ کو چھوڑ گیا تو پھر وہ انٹرنل جو فیلنگز ہیں وہ جاگ جائیں گی، پھر ایک ایسے آپ تنہا ہو جائیں گے جیسے اندر سے انسان مر چکا ہوتا ہے. اور یہ تنہائی اتنی بری ہے کہ یقین کریں آپ کہیں کا نہیں رہیں گے. چونکہ دونوں تنہائیاں اچھی ہیں. اگر آپ ترقی کرنے کے لیے جا رہے ہو اپنی چوائس ہے، اگر مجبوری کے تحت پیسے کمانے کے لیے جا رہے ہو پھر بھی آپ کی اپنی چوائس ہے. لیکن آپ کسی کے ساتھ اتنے اٹیچ ہو گئے ہو اور اتنے زیادہ اٹیچ ہو گئے ہو کہ اس کے بغیر آپ کا جینا مرنا نہیں ہے، آپ نے بنا لیا ہے، ویسے تو ممکن ہے، تو پھر اس وقت جب وہ چھوڑ جائے گا تو پھر آپ کی کیا حالت ہوگی. اس لیے کبھی بھی ضرورت سے زیادہ کسی کے ساتھ اٹیچ نہ ہو. ایسا نہ فیل کریں کہ اس کے بغیر آپ جی نہیں سکتے. اپنے آپ کو اتنا عادی مت بنائیں، کیونکہ اگر آپ اتنے عادی ہو گئے تو پھر آپ ایسے تنہا ہوں گے کہ بھری محفل میں بھی آپ کو لگے گا کہ آپ کہیں کے بھی نہیں. لیکن پھر بھی ہمارے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے، انسانی فطرت ہے، ہم لوگوں کے ساتھ دل لگا لیتے ہیں، دل لگی بن جاتی ہے، اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے، پھر بھی وہ بندہ ہمارے ساتھ دغا کرتا ہے. تو اس سچویشن میں کیا کیا جائے؟ اس تنہائی کو کیسے ختم کیا جائے؟ اس کو ختم کرنے کے لیے کچھ ٹپس میں نے آپ کے لیے رکھے ہیں جو پروگرام کے اس حصے میں نے آپ کو بتانے. اچھا، سب سے عام چیز تو یہ ہے نا کہ ہمیں دوستی کرنی ہے. اب دوستی سے مراد یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہی جو اٹیچمنٹ ایک بندے کے ساتھ آپ نے بنائی ہوئی ہے وہ جناب دوسرے کے ساتھ ہیلو ہائی والی دوستی. آپ نے اکثر دیکھا اگر آپ بائک پہ جاتے ہیں یا گاڑی پہ جاتے ہیں، کئی ایسے لوگ ہیں جو آپ کو جانتے نہیں ہوں گے، دور سے ایسے سلام کرتے ہوں گے، کئی سالوں سے آپ ایسے بھی کرتے ہوں گے، وہ بھی ایسے کرتے ہوں گے. اس کو کہتے ہیں ہیلو ہائی والے فرینڈ. ہیلو ہائی آپ رکھیں، زیادہ قریب نہ جائیں ان کے، لیکن دوستی ضرور رکھیں. اور کبھی کبھی اپنے آپ کے ساتھ دوستی کریں، بلکہ میں کہوں گا کہ ہمیشہ اپنے آپ کے ساتھ دوستی رکھیں. میرا سب سے بڑا دوست، میرا نام مبشر ہے تو مبشر ہی ہے. اگر میں شیشے کے سامنے کھڑا ہو جاؤں، یقین کریں اگر مجھے رونا آ رہا ہے، میں روؤں، چیخوں، چلاؤں، تو شیشے میں کھڑا شخص بھی روئے گا، چیخے گا، چلائے گا. یہ کسی کا قول بھی ہے نا کہ شیشہ میرا سب سے بہترین دوست ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ شیشہ نہیں، ہم خود اپنے سب سے بڑے دوست ہیں. تو اپنے آپ کے ساتھ دوستی کر لیں. جب آپ اکیلے ہوں گے خود کے ساتھ بات چیت کریں گے، خود ہی ہنسیں گے، روئیں گے، لیکن آپ کو فیل نہیں ہوگا، آپ کہیں برائی کی طرف نہیں جائیں گے. لیکن اپنے آپ کے ساتھ دوستی کریں، اپنے آپ کے ساتھ گپ شپ ماریں، چونکہ آپ اپنے آپ کو دھوکہ نہیں لو گے. کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ انسان دوستی سے تنگ آ جاتا ہے، دل نہیں کرتا نا، تو اس کا بہترین طریقہ ہے کہ اپنے آپ کے ساتھ دوستی کریں. لیکن اس سے بھی بڑھ کے کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہم کریں تو ہم اپنی تنہائی کو ختم کر سکتے ہیں. مثلا ہم ایک پیٹ پال لیں. پیٹ کہتے ہیں کوئی بھی ایسا پرندہ رکھ لینا، جانور رکھ لینا جس کے ساتھ آپ محبت کرتے ہو، جو کہ آپ کے لیے ایک ہابی، لائک ہابی، ایک مشغلہ آپ پا لیتے ہو. اب اس میں کبھی کبھی پودے بھی آپ اگا لیتے ہو، ان کو پانی دینا، گارڈننگ کرنا جس کو کہتے ہیں. لیکن سب سے عام چیز یہ ہے نا کہ آپ کو پرندہ پال لو گھر، دن بھر جناب اس کے ساتھ لگے رہو، کبوتر رکھ لو، چڑیا رکھ لو، طوطا رکھ لو، مختلف نسل کے مل جاتے ہیں، بلی رکھ لو، گھوڑا رکھ لو، ایون کئی لوگوں نے کتے رکھے ہوتے ہیں. تو یہ چونکہ وفادار بھی ہیں، کتا، بلی، گھوڑا، یہ بڑی وفادار چیزیں ہوتی ہیں. دوسرا یہ کہ آپ کا وقت ان کے ساتھ گزرتا ہے، یوں اچھا وقت گزر جاتا ہے، پاس ہو جاتا ہے، آپ کو تنہائی فیل نہیں ہوتی. چونکہ بالکل تنہا رہیں گے تو مختلف طرح کی سوچیں آئیں گی. اور اس کے لیے قول بھی ہے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، مومن وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہو. تو تنہائی میں انسان کہیں سے کہیں چلا جاتا ہے، لیکن تنہائی میں اگر وہ ایسا کوئی کام کرنا شروع کر دے، اللہ تعالیٰ کو یاد رکھے، اس کی مخلوق میں سے کوئی ایک مخلوق پالے اور اس کی جناب خدمت کرے، اس میں لگ جائے، تو اس کو فیل نہیں ہوگی تنہائی. لیکن اس سے بھی بڑھ کے ایک اور ٹپ ہے، اور وہ ہے
اپنا پیشن ڈھونڈیں، اپنا جنون ڈھونڈیں. ہو سکتا ہے اس وقت جنون کوئی آپ کا اپنا ہو، کوئی وہ دوست ہو جو آپ کو چھوڑ گیا، جو آپ کو تنہا کر گیا، لیکن اب یہ ساری انرجی کسی ایک کام میں لگا دیں، اپنے پیشن کو ڈھونڈ کے، یعنی اپنے آپ کی تلاش کریں، جس کو علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے خودی کا نام دیا تھا. انہوں نے اس کو خودی کا نام دیا. انہوں نے کہا اپنے آپ کو تلاش کرو. جو وہ شعر ہے آپ نے سنا ہوگا، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سوراخ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. کوئی اگر آپ کا نہیں بنا یا آپ کسی کے نہیں ہو سکے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اپنے آپ کے بن جائیں. تنہائی میں اگر آپ کو بہترین وقت گزارنا ہے تو اس سے بڑھ کے کوئی بات نہیں ہو سکتی کہ آپ کا ایک گول ہو، آپ کا ایک ایم ہو، مقصد ہو، اور اس پہ کنٹینیوسلی آپ کام کر رہے ہوں، ورک کر رہے ہوں. چونکہ اگر آپ کو زندگی کا کوئی مقصد مل گیا ہے نا، اور اس مقصد کے ساتھ آپ کو محبت ہو گئی ہے، اس کے ساتھ آپ کو عشق ہو گیا ہے، تو اس سے بیسٹ کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی. آپ کا وقت اتنا تیزی کے ساتھ گزرے گا کہ آپ کو خود پتہ نہیں چلے گا. دن رات گزر جائے گی، اور ایک وقت آئے گا کہ آپ جناب کسی پیک پہ پہنچ چکے ہوں گے، ایک عظمت کو آپ نے چھو لیا ہوگا. تنہائی میں جتنا انسان کریٹو ہو سکتا ہے اتنا کبھی بھی وہ نہیں ہو سکتا. جتنے بھی بڑے بڑے مفکر آئے ہیں، عالم آئے ہیں، کریٹو پرسن آئے ہیں، یہ سائنٹسٹ آئے ہیں جنہوں نے نئی نئی دریافت کی ہے. ایک تو انہیں درد ملا، اور درد آپ کو پتہ ہے اکثر انسان کو تنہا کر دیتا ہے، اور تنہائی میں انہوں نے نئی چیزیں کریٹ کی. تو آپ کو بھی اگر تنہائی ملی ہوئی ہے، آپ تنہا ہو گئے ہو، تو آپ اپنے پیشن کو ڈھونڈیں، کسی ایک چیز کی تلاش کریں جس میں آپ بیسٹ ہو، اپنی اس خوبی کو ڈھونڈیں اور اپنے آپ کو، اپنی باڈی کو ادھر سرو کرنے لگا دیں. آپ دیکھیے گا کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ ساری چیزیں آپ کو پے بیک کریں گی. اور یہ وقت جب آپ کسی کو بھلانے کے چکر میں سگریٹ پی رہے ہو یا کوئی اور نشے کی طرف جا رہے ہو، یہ سر درد آپ کو رہتا ہے، ڈپریشن رہتا ہے، یہ وقت بہترین وقت گزرے گا آپ کا. لیکن تب جب آپ کسی گول اور ایم پہ کام کر رہے ہوں گے، آپ کی زندگی کا جب کوئی مقصد ہوگا. تو یہ سب سے بہترین ٹپ ہے تنہائی کو ختم کرنے کے لیے. میں نے 3 ابھی تک آپ کو کیٹیگریز بتائیں اور 3 ہی سولوشن بتائے. پہلا سولوشن یہ تھا کہ آپ نے ہیلو ہائی والی دوستی بنانی ہے. دوسرا یہ ہے کہ کوئی پرندہ پال لیں، پیٹ پال لیں. تیسری چیز سب سے عام ہے کہ آپ نے ایک پیشن ڈھونڈنا ہے، ایک گول ڈھونڈنا ہے، مقصد ڈھونڈنا ہے، اپنی ساری انرجی اس میں لگا دینی ہے، سو دیٹ کہ آپ کو کبھی فیل ہی نہ ہو کہ آپ تنہا ہو. وقت ایسے گزرے کہ کبھی آپ نے سوچا بھی نہ ہو. جس طرح کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ مووی دیکھتے ہو، اپنی فیوریٹ مووی، تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا. کرکٹ کھیل رہے ہو تو چونکہ شوق ہے تو پتہ ہی نہیں چلتا، وقت گزر جاتا ہے. لیکن اس کے برعکس کوئی مشکل کام، بورنگ سبجیکٹ پڑھنا پڑے تو وقت گزرتا ہی نہیں ہے. تو اس کی وجہ یہی ہے. اگر آپ یہ دسمبر کی راتیں چل رہی ہیں، رات ہے دن ہے، جب انسان تنہا ہوتا ہے تو ایک ایک منٹ انسان کو کاٹتا ہے. اگر آپ اپنے آپ کو کہیں لگائیں گے نہیں نا تو پھر آپ کا نفس آپ کو مجبور کر کے غلط کاموں میں لگا دے گا. اس لیے بہتر ہے کہ تنہا اگر آپ ہو گئے ہیں، چونکہ بائی چانس انسان کے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے، کبھی کبھی انسان چاہتا نہیں ہے کہ وہ ہو لیکن وہ ہو جاتا ہے، پھر اس کا دل بھی نہیں کرتا کسی کے ساتھ دوستی کرنے کا. تو میرے بھائی کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کے ساتھ دوستی کرنے کی. اپنے آپ کے ساتھ دوستی کرو، خود کو جانو، ایک پیشن ڈھونڈو، ایک گول ڈھونڈو، اس کے اوپر اپنی ساری انرجی لگا دو. اور یوں دیکھیے گا کہ ایک دن آپ یاد کریں گے کہ مبشر صاحب نے ایک بات کہی تھی اور وہ ہمارے بڑے کام کی ہے. امید کرتا ہوں کہ اس پورے پروگرام سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا اور یہ آپ کی تنہائی کے لیے بڑا ہیلپ فل ہوگا. اپنا قیمتی وقت دینے کا بہت شکریہ. اللہ نے کے مان.